دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری زندگی دی ہے، اگر انسان سنجیدگی کے ساتھ تکیے پر سر رکھ کر آنکھ بند کر کے تھوڑا سا غور کیجیے، میں دعوت دے رہا ہوں، غور کیجیے تکیے پہ سر رکھنے کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی دی ہے صرف اور صرف عبادت کے لیے، صرف بندگی کے لیے، جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی زندگی کے معمولات ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تحت ہیں، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کے انڈر میں ہیں، تو پھر وہ عبادت ہے۔ چاہے کھانا ہو، پینا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، دیکھنا ہو، سننا ہو، بولنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب کے سب عبادت کب بنتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں۔ تو بندہ پیدائش سے لے کے موت تک عبادت کے لیے بنا گیا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو صبح اٹھتے ہی عبادت شروع۔ آپ غور کیجئے، نہیں کریں گے آپ کریے غور، صبح اٹھتے ہی عبادت، اگر نہیں کرتے ہیں تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے بنایا ہے ہمیں عبد اور بندہ۔ صبح اٹھتے ہی عبادت، سونے تک سو رہے ہیں تب بھی عبادت، اس بیچ میں کسب، کمانا، کھانا، ایجوکیشن، پڑھنا لکھنا، یہ سب چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے رولز اور ریگولیشنز کی باؤنڈری کے اندر ہیں تو عبادت ہے۔ کچھ بھی ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، سب کچھ ہو۔ اب مثال کے طور پہ میں جو بات بول رہا ہوں ذرا غور سے سماعت فرمائیے کہ پیدائش سے لے کے مرنے تک، پیدا ہوا، پیدا ہوتے کی عبادت کیا کرے گا؟ جو پیدا ہوا ابھی اس کو سانس لینا ہے، روئے گا تو پھر زندہ شمار ہوگا، نہیں رویا تو پھر اپنا اگر بچ بھی گیا تو پیدا ہوتے ہی عبادت کیا ہوتا؟ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دوسرے کان میں اقامت، تہنیک، کھجور کو شہد لگا کر چٹایا جاتا ہے، تصور باندھ کر چٹایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا یہ عمل ہے۔ تو کیا ہوا؟ پیدا ہوتے کی عبادت شروع ہو گئی۔ اب بیچ کے 60 70 80 برس کا میں ابھی کچھ بھی ذکر نہیں کروں، ایک دم موت پہ آ رہا، مر رہا، مرتے ہی کیا ہوتا؟ کفن، عبادت، غسل، عبادت، غسل دے رہے ہیں، مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا، جنازہ، یہ بھی مغفرت کی دعا، پھر دفنا رہے ہیں، یہ بھی عبادت، دفنا رہے ہیں، یہ بھی عبادت۔ اس میں اب آپ غور کیجئے کہ دفناتے وقت بھی مشتخات ڈالی جا رہی ہے، زندہ بھی عبادت کر رہا ہے، جو مرا ہے اس کے لیے بھی عبادت ہوئی۔ تو یہ عبادت پیدائش سے لے کے موت تک، بیچ کے عرصے کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیچ کے ہر لمحے کا، ہر وقت کا، ہر دن کا، ہر ویک کا، ہر مہینے کا اور ہر سال کا عبادت میں گزرنا بے حد ضروری۔ اب چلیے صبح سے لے کر شام تک عبادت، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے بات آگے بڑھا ہے۔ صبح بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہی سوئے تھے رات میں، صبح بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ہی کیا کرتے؟ عبادت شروع، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھتے ہی اگر واقعی اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرنے والا ہے، اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، تو اٹھتے ہی پہلا کام کیا کرے گا؟ عبادت، دعا کرے گا۔ تمام تعریف اس کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد یعنی نیند کے بعد زندہ کیا اور مجھے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے طرف لوٹ جانا ہے۔ تو کیا ہوا؟ صبح ہوئی، صبح ہوتے کی عبادت شروع ہوگی۔ اگر یہ پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے تو پڑھنا پڑے گا، عبادت شروع کرنا پڑے گا۔ اٹھتے ہی پھر استغفار پڑھیں گے، پھر نماز فجر کی تیاری، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ناشتہ تیار ہوا، ناشتہ کریں گے، اکل حلال، عبادت، ناشتہ بھی نہ عبادت بنے گا۔ کب؟ جب دعا کر کے کھائیں گے اور رزاق کا تصور دل و دماغ پر چھایا ہوا رہے گا کہ جس نے رزق دیا ہے عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ ناشتہ ہوا، کوئی پڑھنے لکھنے کے لیے گیا، کوئی ایجوکیشن کے لیے گیا، کوئی کسب کے لیے گیا، کوئی جاب کے لیے گیا، یہ سارا دن، اب دن کا بھی میں احاطہ نہیں کر رہا ہوں، دن، پھر آئی رات، دن بھر کی نمازیں پڑھ لیے، ذکر کر لیے، 2 وقت کا، جتنی توفیق ہوئی، جتنا اللہ کو مان رہا ہے، جتنا اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو یہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد رات آئی، رات آنے تو بستر پہ پڑا، سونے جا رہا ہے، سوتے وقت بھی عبادت، سوتے وقت بھی تصور کرے گا، دعا کرے گا کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کے نام سے زندہ رہتا ہوں، اللہ کے نام سے مرتا ہوں اور اللہ کے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کو جو زندگی عطا کی ہے 60 70 80 90 برس کی، یہ پورے کی پوری عبادت اور بندگی کے دائرے میں رہنا ہے، باؤنڈری میں، رولز اور ریگولیشنز میں۔ جب اگر رولز اور ریگولیشنز میں رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عبادتوں کا موقع دیتے ہیں، عبادتوں میں شوق دیتے ہیں، عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔